ویلکم بیک ناظرین، وہی سے سلسلہ جوڑتے ہیں جہاں پہ ختم کیا تھا. میرا خیال ہے کہ ایران اس سے سرنڈر کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ میں صرف ان کی انریچمنٹ جو ہے وہ سول کے لیے، دوائیوں کے لیے اور اپنی انرجی کے لیے صرف وہاں تک ایران جانے کو تیار ہو گیا ہے جو میری اطلاع ہے. اگر وہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کہاں لے جانے کی ضرورت ہے؟ پھر تو ضرورت ہی نہیں ہے. اس کی مانیٹرنگ کے لیے وہ تیار ہو جائے گا. برگیڈی صاحب، چیزیں جب سیٹل ہونی ہیں اور اگر ایگریمنٹ ہونا ہے تو پھر ایران نے ان پوائنٹس کو ایگری کرنا ہے، امریکہ نے کرنا ہے. پھر انڈرسٹینڈنگ تو اسی چیز کا نام ہے. پھر بھی اس کو اٹھا کے پھرتے رہنا تو فائدہ. دیکھیں، مڈل لائن تو یہی ہے نا کہ اگر آپ مفاہمت کی طرف جانا چاہتے ہیں اور کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو وہ تو پھر یہی ہے کہ ایران جو ہے وہ نیوکلیر پاور نہ بنے لیکن پیسفل یوزرز آف نیوکلیر انرجی کے لیے ایگری کر جائے تو پھر وہ انرچ یورینیم جو بھی ان کے پاس ہے. ویسے میری اطلاع ہے اپنا بریڈ صاحب کہ وہ ایران اس کو ایگری کر رہا ہے. میری اطلاع ہے وہ فضائیہ اپنی بنانے میں انٹرسٹڈ ہو گیا ہے کہ میں فضائیہ کو سٹرونگ کروں گا. مزائل کی امریکہ شاید بات نہیں کر رہا. تو وہ باقی جو اپنا دفاعی سسٹم ہے اس کو تگڑا کر رہا ہے. اس سے سرے دس پیچھے ہٹ رہا ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، لیکن پھر بھی اگر میں ایک ایکسٹریم کیس کہہ رہا ہوں کہ ٹرمپ چائنا پہ شاید ایگری نہ کرے کیونکہ چائنا اور دو سپر پاور کے درمیان ایک بڑا عجیب قسم کا ریلیشن شپ ہوتا ہے، لو ہیٹ ریلیشن شپ. میرا خیال ہے اگر کوئی بہت ورسٹ کیس سینیریو ہوا تو شاید پاکستان کے ہی وہ ایگری کریں گے. ہاں ٹھیک ہے، کچھ عرصے کے لیے وہ انرچ یورینیم جتنی اس کی تعداد ہے وہ پاکستان they will feel more comfortable, the Americans will feel more comfortable and confident and safe کہ جی پاکستان کی سیف کسٹڈی میں. لیکن بہرحال یہ بڑی ایکسٹریم پوائنٹ ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حال ہی میں CNN نے، امریکن ٹیلی ویژن نے جو اپنی ایک رپورٹ جاری کی ہے کہ وہ 12-13 جو امریکن بیسز ہیں ان میں جو نقصانات ہوئے، جو اوور آل امریکنز کے جو بلینز آف ڈالر کے نقصانات ہوئے ہیں، the number of thousands of people جو کہ انجرڈ ہوئے ہیں، جو کہ مارے گئے ہیں ایرانین میزائل اسٹرائک سے، وہ سارا جب CNN نے بتایا ہے تو جس میں وہ F-15 F-16 یہ سارے F-35 جہاز بھی شامل ہیں. ابراہیم لنکن کا بھی اس نے بتا دیا ہے کہ اس کو بھی ہٹ کیا گیا تھا. اس کو بھی ہٹ کیا گیا. تو میرا خیال ہے بات وہی ہے کہ ایک تو اس کو بڑا لو کی رکھا گیا، امریکن نے اس کو زیادہ پبلک نہیں ہونے دیا. تو زیادہ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح معاملہ جلدی ریپ اپ ہو اور ان کو پھر دوبارہ، اس طرح ابھی بھی ہمارے ایک محترم گیسٹ نے کہا کہ ان کو دوبارہ نہ جانا پڑے کانگریس کے پاس یا کہ وہ ٹائم بار ہو گیا کہ جی وہ ہمیں دوبارہ سٹرائکس کرنی ہے، ملٹری سٹرائکس اگینسٹ ایران. تو میرا خیال ہے کہ فیس سیونگ تو اس کو مل جائے گی اگر ایک ایگریمنٹ ہو، چاہے بے شک کام آف فل سٹاپ میں فرق بھی آ جائے، وہ تو فیس سیونگ ان کو مل جائے گی. اس سے ظاہری بات ہے سینکشن اٹھیں گی، پاکستان کو مزید فائدہ ہوگا. میں تو یہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ یہ جنگ ہوئی، ایران نے سفر کیا، گلف اسٹیٹ نے سفر کیا، لیکن پاکستان کے لیے یہ ایک اینڈ میں نکلا جو میں کہتا ہوں will be a reward for our diplomacy, for our mediation and facilitation کہ سینکشن اٹھتے ہیں. ایران پاکستان گیس پائپ لائن جو محترم زرداری صاحب نے جب پہلا دن ہوا تھا ایران جا کے انوگریٹ کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، میں وہ تصویر بھولتا نہیں ہوں، تو کریڈٹ ول گو تو آپ سے زرداری صاحب. یہ بریگیڈ صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس میں بہت سے ممالک نے بہت کچھ کھویا، لیکن پاکستان کو اس میں رسپیکٹ بھی ملی، پاکستان کو عزت بھی ملی، اور اب فائنینشیل بھی اس کو کیپٹلائز کر کے جو ایفرٹس ہیں اس کو ایک بہتر فائنینشیل کے طور پہ بھی دیکھا جا رہا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ ایسا ہو. جی بلوچ صاحب آپ کو بات کر رہے تھے. جی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بس میرا آخری آپ کے پاس ہوگا کہ ہمیں آپٹیمزم رکھنا چاہیے کہ احتیاط ضروری ہے، کیونکہ ابھی تک جنگ ختم نہیں ہوئی ٹیکنیکلی. ٹھیک ہے. اور اس میں جو اصل مسئلہ آ رہا ہے کہ اسپیکولیشن ہو رہی ہے، اس سے بچنا ہے ہم نے. اور توقعات جو ہے لوگوں کی اپنی خاص طور پہ جو ہے وہ ریئلسٹک رکھنی چاہیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں اور ہماری حکومت کو کوئی ڈسپوائنٹمنٹ ہو. تو ہمیں اصل میں ابھی ہمارا ڈائریکٹو جو میری نظر میں ہے وہ یہ کہ ہم ایک سنسیئر ایفرٹ کریں ایز اے میڈیٹر. باقی یہ ہماری جنگ نہیں، جنگ ان لوگوں کی جو وہ لڑ ہے، اس سے بہت احتیاط کرنا چاہیے کہ اس جنگ کو ہم انٹرنلائز نہ کر لیں کہ دیٹ از ناٹ ان آور انٹرسٹ اینڈ اٹ ول ناٹ بی فائٹ.
بہت شکریہ. تھینک یو. اوکے. اچھا قادر خان مندوخیل صاحب, ایک خبر چل رہی ہے ایکس کے اوپر اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مجتبیٰ خمینی کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ یو اے ای کی کوئی معافی ہماری اس میں نہیں ہے اور اس کو ہم نیست و نابود کر دیں گے, اس ریاست کا وجود مٹا دیں گے. بڑے سخت تنبیہ اور سخت قسم کی دھمکی ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب کو میسیج دیا گیا ہے, کچھ دیگر عرب کنٹریز کو کنوے کیا گیا, عمان کو کہا گیا ہے, خاص کر 2 ممالک کا ریفرنس دیا جا رہا ہے کہ جی اس کو ایران کی طرف سے کہا گیا ہے کہ اس نے بڑی زیادتی کی اور سٹل کری جا رہا ہے, تو اس کو ہم نے چھوڑنا نہیں. اور یہ سعودی عرب میں اس دھمکی کو کچھ زیادہ اپریشیٹ نہیں کیا گیا. تو یہ دھمکی کون دے رہے یو ای کو؟ کیا میں نے نہیں سنا. ایران کی طرف سے یہ دھمکی دی گئی ہے کہ ہم اس کو نیست و نابود کر دیں گے, ریاست کا وجود مٹا دیں گے, اور سعودیہ کو کنوے کیا گیا ہے اور عمان کو. یہ ایکس پہ چل رہا ہے اور بڑی اتھینٹک کچھ لوگ اس پہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران کو بہت غصہ ہے کیونکہ وہاں سے کو 15,000 کے لگ بھگ اہل تشیع کو وہاں سے نکالا گیا ہے, اور بڑی سنا ہے کہ مبینہ طور پہ بڑی توہین کی گئی ان کی. ذوالفقار راج صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے کہ ایران کس سے لڑ رہے. ہمارا معاہدہ صرف سعودی عرب کے ساتھ ہے اور اس کے ساتھ ہم کھڑے بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. ہمارا یو اے کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ہے, بلکہ یو اے نے 3.5 ارب روپے پتہ نہیں مودی کے یا ٹرمپ کے کہنے پہ ہم سے کھڑے لے لیے ہے. تو ہمارا کوئی سروکار ہونا نہیں چاہیے یو اے کے ساتھ. اور میں یہ سمجھ رہا ہوں جو ہمارا گوادر پورٹ جو فیل ہو چکا ہے آج تک, جو نہیں سنبھل سکا, اس کی بڑی وجہ یو اے ہے, کیونکہ یو اے نہیں چاہتی تھی کہ یہ گوادر پورٹ بن جائے. حالانکہ گوادر پورٹ یو اے سے زیادہ بہتر اس وجہ سے بھی ہے کہ وہاں اگر کوئی پراپرٹی آپ لیں گے تو کفیل کے ذریعے ایک لیٹر کریں گے, لات مار کے آپ کو ملک سے نکال دیں گے. یہاں پاکستان میں اونرشپ ملتا ہے 99 ایئر سے, وہ لیز ملتا ہے, ایک ایٹمی طاقت اس کے پیچھے ہے اس کو دفاع کرنے کے لیے. نہ تو یو اے میں کوئی سرمایہ کار جو ہے نا کی دفاع ہو سکتی ہے, نہ کوئی نیشنلٹی ہو سکتی ہے, نہ کوئی پراپرٹی کی ہو سکتی ہے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس سے 100 گنا زیادہ گوادر زیادہ جو ہے نا وہ انویسٹر کے لیے فیزیبل ہے, سیکورٹی کی حد تک بھی اور اونرشپ کی حد تک بھی. اور باقی آپ کے میں جملہ ایک چلیں کہ آپ نقوی صاحب کے ساتھ بڑی زیادتی کرتے ہو اور آپ ٹرمپ کی طرف سے بولتے ہو کہ اس نے کہا شہباز شریف زندہ آباد. وہ بھائی شہباز شریف زندہ آباد وہ میں نہیں کہتا ہوں, تو نقوی صاحب کیسے کہے گا؟ میں اس کو زندہ آباد کہنے کو تیار نہیں ہوں. ہاں پاکستان زندہ آباد ضرور ہے, فیلڈ مارشل زندہ آباد ہے, زرداری صاحب تو ہے زندہ آباد, لیکن شہباز شریف کو تو میں کبھی زندہ آباد نہیں کہوں. تو آپ نقوی صاحب کے زیادہ پریشر نہ ڈالیں اور بار بار ٹرمپ کی یہ باری ایسی ہوتی روٹیشن میں سوال جو نا وہ ایک چیز یاد رکھنا کہ ٹرمپ بھی خانہ پوری کے طور پہ شہباز شریف کا نام لے رہے ہیں, ورنہ اس کو بھی پتہ ہے کہ یہ بیچارے کی کوئی پوزیشن نہیں ہے, سارا کام فیلڈ مارشل کر رہا ہے. اور باقی جو بات ہو رہی تھی ایٹمی پروگرام کے حوالے سے ایران کی, آپ کو ہمارے فاروق صاحب کو اچھی طرح یاد ہوگا بھی پچھلے ہفتے بلکہ دوسری مرتبہ جب خامنہئی صاحب کا روحانی لیڈر کا جب پریس ریلیز آئے تھے, جو دوسرا میرے خیال میں آخری پریس ریلیز ہے, انہوں نے یہ کہا کہ ہم آخری حد تک اپنا ایٹمی پروگرام کا دفاع کریں گے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایٹمی پروگرام تو ترک نہیں کیا انہوں نے, اور ظاہری بات ہے ہر ملک یہی کہتا ہے کہ میں انرجی کے لیے استعمال کرتا ہوں. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ ہمارا انرجی والا جو ایٹمی پروگرام ہے اس کی ہم آخر, اس نے کہا ایٹمی پروگرام. تو اس کا مطلب ہے کہ ایران ابھی تک اس پہ کھڑا ہے, اور یقیناً جہاں اسرائیل لے سکتا ہے, امریکہ لے سکتا ہے, کوئی اور ملک لے سکتا ہے, تو ایران کو بھی حق ہے کہ اپنا ایٹمی پروگرام جو ہے نا وہ کامیاب کر لے یا اس کا. لیکن میں یہ آخر میں یہی کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں دوبارہ میں ریپیٹ کرتا ہوں, ایران کی مومنٹ, ان کے وزیر خارجہ کی مومنٹ, یعنی ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ان کو بنکر میں چھوڑنے کو تیار نہیں ہے, اور دوسری طرف ان کے ایئرپورٹ بھی کھل گئے, وہ دنیا بھر میں اپنی جہاز میں بھی جا رہے ہیں 5-6 گھنٹے کا سفر کر کے. اور امریکہ کیا اسرائیل کی طرف سے بھی اس کو اللہ نہ کرے ہٹ کرے, ہماری خواہش نہیں ہے. لیکن یہ ساری آزادانہ موومنٹ کا مطلب یہی ہے کہ یہ ڈیل ہو چکی ہے, بس صرف اپنے اہداف ہے, اپنے عوام کو, اپنے ملکوں کو مطمئن کرنے کی جو ایک ڈیلے ٹیکٹس ہے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بالکل آپ ایگزیکٹلی میں بھی یہی سمجھ رہا ہوں جو بات آپ نے کہی ہے.
لیکن نقوی صاحب کی جب باری آتی ہے تو سوال کی روٹیشن ایسی آ جاتی ہے کہ اس میں شہباز شریف صاحب کا ذکر آ جاتا ہے. لیکن میں بھی بہت زیادہ کوئی ان کا فین نہیں ہوں ایز اے پاکستانی. ظاہر ہے پاکستان کی جب عزت ہوتی ہے تو بات کرنی پڑتی ہے. اپنا نقوی صاحب, اس سارے معاملے میں بھارت نے, اسرائیل نے اور یو اے ای نے بڑی شرارتیں کی ہیں, اور پاکستان کا جو پرائیڈ تھا, عزت تھی, اس کو ہضم نہیں ہوا ان کو. تو بہت زیادہ یو اے ای کا, جیسے میں نے مدوخیل صاحب کو کہا, آج بھی کسی دوست نے بڑا زبردست فکرہ کہا. اس نے کہا وہ تو کراچی کی لاش کے اوپر دبئی بنا ہے, یعنی کراچی کو برباد کر کے دبئی کو کھڑا کیا گیا. اور دبئی کی کہانی اتنی ہے کہ ادھر فلسطینی بیچارے برباد ہوئے تو پیسہ ادھر, ایران خراب ہوا تو ادھر, عراق ہوا تو ادھر, سوڈان کے اندر انہوں نے مصیبت ڈالی ہوئی ہے, پتہ نہیں یمن کے اندر وہ لڑائی کرا رہے ہیں. تو آپ ذوالفقار صاحب آگے آپ کا پیغام آ گیا, لیکن آپ کا حسب عادت آپ ہمیشہ دوسروں پہ الزام ڈالتے ہیں. سر ہم اپنے ساتھی ہونے کیوں دیتے ہیں؟ کبھی اس پہ بھی گفتگو کر لیں. اپنے ساتھ یہ ہر دفعہ چونا پاکستان کو کیوں لگتا ہے؟ آپ یو ای کو نہیں لگنا چاہیے, کھڑے ہونا چاہیے پاکستان کو ہمیشہ. آپ اپنے حکمرانوں کو کیوں نہیں الزام دیتے؟ میں تو بالکل کہتا ہوں نقوی صاحب, میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو حکمران کمپرومائز کرتے ہیں نیشنل انٹرسٹ پہ, اس سے بڑا مجرم دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. ہاں بالکل صحیح کہا. پاکستان پہ حکمرانی سے فوج نے کی ہے, جس نے نیشنل انٹرسٹ پہ کمپرومائز کیا, جس شخص نے بھی, وہ پولیٹیکل ہے, نان پولیٹیکل ہے, جو اس ملک کو بیچتا ہے, اس مٹی کو بیچتا ہے, وہ اس سے تو ہم اس کے ساتھ کھڑے ہو ہی نہیں سکتے نا. یہ ایس آئی ایف سی اس دور میں کون بنائے بیٹھا ہے؟ وہ مر گئے کدھر, ایس آئی ایف سی کتنے چلے گئے. انویسٹمنٹ نہیں آ رہا پاکستان میں, انویسٹمنٹ نہیں آ رہا, ذمہ دار کون؟ فوج. اگر پاکستان کے بارڈرز پہ اسمگلنگ ہو رہی ہے تو ذمہ دار کون؟ فوج. اگر نقوی صاحب جب فوج کی کارکردگی پہ کسی دن پروگرام کریں گے تو آپ ضرور یہ کر دینا. ابھی جنگ کی بات ہو رہی ہے, دیکھیں میں نے اسپیسیفک کویشچن کیا ہے کہ بھارت کو تکلیف ہو رہی ہے, اسرائیل کو ہو رہی ہے, یو اے ای کو ہو رہی ہے, اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا, چونکہ ابھی تو دیکھیں میرا تو بڑا کلیئر اسٹینس ہے, انڈیا میرا دشمن ہے, میں اس سے کوئی فلاح کی امید ہی نہیں رکھتا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ جتنا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے وہ پہنچانے کی کوشش کرے گا. اس کو میرے ساتھ کوئی لو افیئر نہیں ہے. انفیکٹ دے آر اسٹوپڈ. اس سے کہ پاکستان اور انڈیا کے غریب عوام کے لیے سب سے ضروری کیا چیز ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان ٹینشن ختم. اگر آپ انسانی حقوق کو, کوئی رائٹس کو ریکگنائز کرتے ہیں تو کشمیر کے اندر پلیبیسائٹ کے اوپر کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے, اور کشمیریوں کو رائٹ ہونا چاہیے کہ ان کے پاس 3 معاملات ہیں جس کے اوپر وہ ووٹ دے سکتے ہیں. پاکستان کے ساتھ آ جائے, ہندوستان کے ساتھ چلے جائیں, یا آزاد ہو جائیں. ان کو کرنا چاہیے. اس پہ انہیں کیوں اعتراض ہے؟ اس سے کہ ہمیں دنیا میں امن چاہیے. ہم چاہتے ہیں لوگ سکون سے رہیں. انسان کی زندگی اتنی لمبی نہیں ہوتی کہ 1947 سے ایک معاملہ چل رہا ہے, آج اس کو کتنے 80 سال کے قریب ہو رہے, 53 + 26 ایئرز. تو پاکستان تو پیس کی لڑائی لڑ رہا ہے نا جی. پاکستان تو پیس کرنے کے لیے اتنی بڑی میز سجا کے بیٹھا ہوا ہے, اور ہم سیکریفائز کر رہے ہیں, اور پوری دنیا کے امن کے لیے پاکستان لڑ رہا ہے, ایک رول پلے کر رہا ہے. بڑی اچھی بات ہے. پاکستان جو ہے امن کی کوشش کرتے رہے, صرف باہر سے نہیں کرے, اندرون ملک بھی پہلے امن لے آئے. جو لوگ اپنے گھر کو درست نہیں کر سکتے وہ دنیا کو درست نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں بادر فصیحت خدرہ نصیحت. تو پہلے جو نصیحت آپ دے رہے ہیں اس کے اوپر ہمیں خود عمل کرنا چاہیے. ہمارے ملک کے اندر جتنی ہماری ڈسپیوٹس ہیں اس کو ہم ریزالو کریں, پیسفلی سیٹل کریں, ڈیموکریسی لائیں, ہیومن رائٹس لائیں, فیئر اینڈ فری الیکشن کرائیں, اور پاکستان فرسٹ. سب سے زیادہ پاکستان کی بہتری کے بارے میں سوچیں, اپنی ذات, اپنے لیڈروں کے بارے میں سوچنا بند کر دیں. میں تو کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے, بیٹھے لیٹس ایگری آن اے کامن ایجنڈا کہ پاکستان کو ہم لے کے کیا جانا چاہتے ہیں. لیکن پہلی شرط کیا ہے کہ جمہوریت کے لحاظ سے جس کو عوام ووٹ دے اس کو اقتدار دے دے, چاہے وہ زرداری صاحب ہو,
چاہے وہ نواز شریف ہو چاہے وہ عمران خان کی پارٹی ہو. کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے. دیکھیے پاکستان کتنی تیزی سے ترقی کرے گا. جی بالکل ٹھیک یہ ہے. جو بیچ میں میڈلنگ کرتے ہیں کہ میری مرضی تیری مرضی, چل اتنے دیں گے اتنے لیں گے, اس کے بعد ہم یوں گرائیں گے یوں کھڑا کریں گے, اس کو ختم ہونا چاہیے پاکستان کی سیاست میں. پاکستان ہیز انف آف اٹ. یہ زمانہ وہ رہا نہیں جب سے 15% لوگ اخبار پڑھتے تھے اور باقی 85% کو کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا. بالکل ٹھیک ہے سوشل میڈیا نقوی صاحب, بالکل ٹھیک ہے. آپ کا پاکستانی مشہور ہو چکا ہے. آپ کا ویو پوائنٹ آ گیا. برگیڈ صاحب فائنلی آپ سے ٹیک چاہیے کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ساری سچویشن بن رہی ہے. نقوی صاحب نے کہا کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ امریکہ بڑا غصے میں ہے, وہ پاکستان سے پتہ نہیں بدلہ لے گا. تو آپ کو بھی لگ رہا ہے کہ ٹرمپ کوئی گیم کرے گا پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیں پریزیڈنٹ لگ تو نہیں رہا کہ کوئی ٹرمپ جو ہے کوئی ڈبل میں نے یہ نہیں کہا, میں کہا یہ انپریڈکٹیبل کا ہے ٹرمپ کو. میں نے لے گا یا نہیں لے گا کسی کا بات بھی نہیں بتا سکتا ٹرمپ کے بارے میں کہ کیا کرے گا وہ. اوکے جی برگیڈ صاحب, ابھی تک پچھلے 4 ماہ کیا کرے گا. We only hope کہ ٹرمپ پاکستان کے ساتھ کوئی ڈبل گیم نہ کھیل رہا ہو. ہم نے جب اتنی محنت کی ان کو ایک فیس سیونگ ان کو اگر ملے گی تو ظاہری بات ہے وہ اپنا کریڈٹ تو لے گا, لیکن پاکستان کا بھی اس میں ایک دفعہ پھر دوحہ اکارڈ کے بعد پاکستان کو بھی بڑا کریڈٹ ملے گا انٹرنیشنل لیول پہ. لیکن میں ایک پوائنٹ یہاں کہہ دوں جو محترم اپنا مندوخیل صاحب نے کہا کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ پیچھے آپ باقی چیزیں چھوڑ دیں, پولیٹیکل بیک گراؤنڈ وہ ایلیمنٹ سارا چھوڑ دیں کہ پیچھے 1.5-2 مہینے میں جتنی یہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی ہوئی ہے, جتنی ہم نے میڈیشن کی انٹرنیشنل لیول, اور اس میں دیکھیں یہ زیادتی ہوگی کہ اگر ہم کہیں دی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب جو ان کو کریڈٹ نہیں ملنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ٹو دا ٹیم ورک شہباز شریف صاحب نے بھی اپنا ایک بڑا رول ادا کیا, اور اسی طرح اپنا ظاہری بات ہے فیلڈ مارشل صاحب, تو ایک ٹیم ورک تھی جس کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچے. بہت شکریہ جی برگیڈ صاحب, تھینک یو ویری مچ. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ جی. آپ نے سب مہمانوں کی رائے سنی, اور ایک آپ کی بھی رائے ہے ویورز کی جو سب سے صائب رائے ہے. آپ بھی اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت, اور کل انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ نئے مہمانوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت.